اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید بار بار ہمیں گزر جانے والی قوموں کے حالات دیکھنے اور ان سے عبرت لینے کی نصیحت کرتا ہے، اور دنیا میں آج بھی وہ مقامات عبرت موجود ہیں جو گناہوں پر ڈٹے رہنے والی قوموں کا انجام یاد دلاتے ہیں۔ بحیرہ مردار بھی ایک ایسا ہی مقام ہے۔ جب اس کے کنارے بسنے والی بستیوں سدوم اور عمورہ نے گناہوں پر ڈٹے رہنے کی حد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے فرشتے نازل فرمائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر دیکھنا نہیں چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کہ صبح بالکل قریب نہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اس کے علاوہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت زنی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا میਂہ برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ نالج فیکٹری کے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ عین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک نواحی علاقے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ لوگ، جیسا کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، بدفعلی کی عادت بد میں مبتلا تھے جو اس وقت تک کی دنیا میں ایک نامعلوم عمل شمار ہوتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بدفعلی سے روکا اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر ماننے اور ان کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا اور وہ لوگ ایک عبرتناک حادثے کی بنا پر زمین سے نیست و نابود ہو گئے۔ وہ شہر جو قوم لوط کا مسکن تھا، اسے عہد نامہ عتیق میں سدوم یعنی گناہگاروں کا شہر لکھا گیا ہے۔ یہ بستی جو بحیرہ احمر کے شمال میں واقع ہے، یقیناً اسی انداز سے تباہ ہوئی جیسا کہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے، اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آثار قدیمہ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر بالکل اسی جگہ واقع ہے جہاں آج بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی نامی جھیل اردن اسرائیل سرحد پر واقع ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج بحیرہ مردار ایک ایسی جھیل ہے جو سطح سمندر سے 1000 فٹ پست ہے۔ اس کے کنارے ان برباد قوموں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل یہ ثابت ہوا کہ یہ کرہ ارض کا پست ترین مقام ہے۔ اس کے ساحلی نشیبی علاقوں میں جو سدوم کا مسکن تھا، یعنی جہاں وہ قوم آباد تھی، وہاں 90% سے زائد سلفر یا گندک پر مشتمل پتھر بکھرے پڑے ہیں جو انتہائی آتش گیر مادہ ہے۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارے گھروں میں جلانے والی ماچس اسی سلفر پر مشتمل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ماہرین ارضیات کے مطابق یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کسی جیو تھرمل ایکٹیویٹی کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ جیو تھرمل ایکٹیویٹی سے بننے والے پتھروں میں سلفر 40% سے زائد نہیں ہوتا۔ یہاں جا بجا جلی ہوئی چٹانیں اور غار ہیں جن پر جلنے کے اثرات واضح ہیں۔ آج بھی اس علاقے پر ویرانی کا راج ہے، نباتات اور دیگر جاندار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دور دور تک زمین پر راکھ اور جلنے کے اثرات واضح طور پر موجود ہیں۔ دوستو، اس علاقے میں موجود بحیرہ مردار دنیا میں سب سے زیادہ نمکین پانی کی جھیل ہے۔ یہ زندگی کے لیے انتہائی ناموزوں ہے، اس لیے اس میں کسی بھی قسم کا آبی جانور نہیں پایا جاتا، اور اس کا پانی پینا بھی ناممکن ہے۔ نمک کی وجہ سے اس جھیل کا پانی اتنا بھاری ہے کہ چیزیں اس کی سطح پر تیرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں انسان بھی اس میں نہیں ڈوبتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔